الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، اللہ کا اپنے بندوں پہ ہزار ہزار احسان و کرم ہے کہ اللہ نے 5 وقتہ نمازیں دیں اور ساتھ ساتھ وضو کی شکل میں ایک نعمت اور بڑھا دی۔ یہ وضو ایک عظیم نعمت ہے اور بہت سارے مرضوں کا کاٹ ہے۔ آج جو یہ مرض پھیلا ہوا ہے، ایک وبا کورونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ طرح طرح کے اس کے علاج و معالجے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دفاع کی ہزاروں تدابیر کی جا رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائے اور پورے احتیاط کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ وضو کر لے، انشاءاللہ اس مرض ناسور سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ آج کیا ہے، جو جراثیم ہیں اور جراثیم ہاتھوں کے ذریعے سے منہ میں جاتے ہیں، ناک میں جاتے ہیں اور منہ اور ناک کے ذریعے سے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جو یہ مرض کا داعیہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہزاروں تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ بہت ساری دوائیاں لوگ کھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ محترم، آپ وضو کیجئے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی طریقہ بتلا دیا ہاتھ کو دھونے کا، وضو کرنے کا۔ 5 وقت وضو کو فرض کر دیا نماز کے ساتھ ساتھ کہ آپ نماز پڑھو۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، وضو بھی فرض ہے۔ تو وضو میں کیا ہوتا ہے، اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوئے جاتے ہیں، پاؤں کو دھوئے جاتے ہیں، چہرہ کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے پانی منہ میں لے لیا یا ناک میں ڈال دیا، نہیں۔ اسلام نے سکھایا کہ پہلے جو ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو، یعنی جو ہاتھوں میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں کہاں ٹچ کیے ہیں، کہاں کہاں مس کیے ہیں، گویا کہ پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھو لو، یعنی بالکل آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا ہے۔ اب آپ چہرے پہ ڈالیے، ناک میں ڈالیے، منہ میں لے کے کلی کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اسلام نے یہ بھی سکھلایا کہ آپ منہ میں پانی لے کر کے تھوڑا منہ میں جو ہے اچھے سے منہ کو صاف کر لو، تاکہ جو دانتوں میں بیکٹیریا ہے یا پھر ایک جو جراثیم پھنسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ کلی کے ذریعے سے باہر آ جائے۔ یہاں تک اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ ناک دھو، ناک میں جو ہے پانی ڈالو تو انگلی کے ذریعے سے ناکوں کو صاف کر لو، تاکہ جو جراثیم ناک میں پھنسے ہوئے ہیں، جو جراثیم ناک میں لگے ہوئے ہیں، وہ دھل کے باہر آ جائے۔ اللہ اکبر! یہ عظیم نعمت وضو ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم برکت ہے اور بہت سارے مرضوں کا کاٹ ہے۔ آپ وضو کرتے ہو، کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں، کانوں میں جو گندگیاں لگ جاتی ہیں، جو گرد و غبار لگ جاتے ہیں، گویا کہ مسح کے ذریعے سے کانوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ آپ سر کا مسح کرتے ہیں، گویا کہ سر کے اوپر جو گندگیاں ہیں، جو گرد و غبار ہے، مسح کے ذریعے سے سر کو صاف کر لیتے ہیں۔ انگلیوں میں خلال کرتے ہیں۔ مسواک گویا کہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ مسواک کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اسلام نے اتنا دھونے کا اہتمام کیا، اتنا دھونے کا، اور گویا کہ اعضائے وضو کو 5 وقت نماز پابند ہو اور اہتمام سے وضو کرے، اس کو کورونا وائرس ہو جائے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہی کورونا وائرس کا جو مرض ہے اس کا علاج بتا دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام نے جتنا ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا ہے شاید ہی کسی مذہب میں ہو۔
ہاتھ دھونے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام ہے۔ یہاں تک کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جاتا ہے، حکم یہ ہے کہ کسی کپڑے میں ٹچ نہ کرو، بدن میں نہ لگے، کسی میں مس نہ کرے۔ اگر آپ نے رومال چھو دیا، کپڑے میں ہاتھوں کو لگا دیا، پھر ضروری ہے کہ ہاتھوں کو دھویا جائے، اور دھونے کے بعد ہاتھوں کو بالکل کسی میں نہ لگایا جائے، تاکہ آپ کو جب کھانا کھائیں تو اس کے ذریعے سے جراثیم پیٹ میں نہ جائے۔ اللہ اکبر! یہ عظیم گویا کہ ہمارا اسلام ہے، اس کے عظیم پیغامات ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام کا حکم ہے کہ جب آپ سونے جا رہے ہیں وضو کر کے سوئیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ناک میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ منہ کے پاس آ جائے، یہاں تک کہ آپ سو کر جب اٹھیں تب ہی آپ دونوں ہاتھ کو دھوئیں۔ گویا کہ فقہی حکم ہے اور اسلامی حکم ہے، اور یہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ این باتت یدہ، نہیں معلوم کہ آپ کے ہاتھ کہاں کہاں پہنچے ہوں، اس لیے آپ سو کر جب اٹھ رہے ہیں تو پہلا کام یہ کیجیے دونوں ہاتھوں کو دھوئیے۔ تو ہمارے یہاں دھونے کا اتنا اہتمام ہے، جمعہ کے دن ہفتے میں کم سے کم ایک دن گویا کہ بغل کے بال صاف کیے جائیں، زیر ناف کے بال کو گویا کہ صاف کیا جائے، یہاں تک کہ ناخن کو تراش لیا جائے تاکہ ناخن کی گندگی کھانے میں ملوث نہ ہو جائے اور کھانے کے ذریعے سے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ سو اسلام نے جو حکم دیا ہے صفائی کا، شاید ہی کسی دوسرے مذاہب میں اتنا شدید اور اتنا سختی کے ساتھ یہ حکم ہو۔ جی الحمدللہ، ہم کو اللہ اپنے اسلام پہ ناز ہے، فخر ہے کہ ہمارا اسلام ایک ایک گویا کہ ہر اسلام کے شعبے پہ ہر مرض کا ہمارے یہاں گویا کہ طریقہ کار اس سے بچنے کا ہے۔ اسلام کا اگر ہم پابند ہو جائیں، سنتوں کے پابند ہو جائیں، خدا کی قسم کوئی مرض جو ہے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس اسلام کے تابع ہو جائیے اور ان سنتوں کے پابند ہو جائیے، ان سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو جائیے، انشاءاللہ سارے امراض سے، سارے اسقام سے اللہ ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔